اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہے۔ اسلام کے تعلق سے جو عزت اور احترام لوگوں کی نظر میں ہے، اس عزت اور احترام کو گھٹانے میں لگا ہے۔ دشمنان اسلام ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو بدنام کریں۔ اسلام کا جو درجہ، اسلام کا جو مرتبہ لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کو کم کر دیں۔ اگر دشمنان اسلام کوشش کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، تو ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ بھی نہ ہونے دیں۔ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اسلام کے وقار کو گرنے نہ دیں۔ میں اپنے مقرر کو دعوت دوں گا۔ نام اطہر خان ہے، پروفیشنل ٹریننگ کے اعتبار سے الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انجینئر ہیں۔ دعوت کے میدان میں آپ کے سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب محض 21 سال کے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سن 2001 میں جو دعویٰ ٹریننگ پروگرام منعقد کیا تھا، اس میں آپ نے اس وقت شرکت کی جب آپ محض 21 سال کے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات رحمہ اللہ کی مجاہدانہ کوششیں دیکھ کر اور اسلام کے لیے اپنے دل میں پائے جانے والے تحمس اور جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے دعوت کے میدان میں قدم رکھا۔ مختلف گروپ ڈسکشن اور 1 to 1 سیشن میں آپ نے شرکت کی اور غیر مسلموں میں پائے جانے والے سوالات اور شبہات کو دور کیا، جس میں ٹیلی ویژن اور عالمی سطح پر نشر ہونے والے مشاہدین بھی شامل ہیں۔ پچھلے 9 سالوں سے اسلام اور تقابل ادیان کے موضوع پر آپ نے مختلف تقریریں کی ہیں۔ آپ کو تقابل ادیان پر کھلے سوال و جواب کو سنبھالنے کا لمبا تجربہ ہے۔ پیس ٹی وی اور دوسرے اسلامی چینلوں پر آپ تسلسل کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں جو کہ سن 2004 میں منعقد کیا گیا تھا، آپ ایک مربی اور مدرس کے حیثیت سے شریک ہوئے اور طلباء نے آپ سے کسب فیض کیا۔ برطانیہ میں اسلامی مراکز کی طرف سے آئے ہوئے دعوت ناموں پر لبیک کہتے ہوئے آپ کئی بار برطانیہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں مختلف موضوعات پر آپ نے تقریر کی ہے۔ آئیے ہم اپنے اس جواں سال مقرر کا استقبال کریں۔ جناب اطہر خان صاحب۔ آپ کا جو موضوع ہے وہ وقت کی پکار ہے، وقت کی طلب ہے، اور اپنے آپ میں ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم تقریریں ہوتی ہیں، حالانکہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے اور جس کی ضرورت ہر آدمی اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے، لیکن کچھ تشریح نہیں کر پاتا، اس کو بیان نہیں کر پاتا۔ آپ کا موضوع ہے اسلام کے وقار کو گرنے نہ دیں۔ میں پورے احترام کے ساتھ اطہر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہی اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر محترم جناب عبدالباسط صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے اس محفل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی و رحمت آپ سب پر ہو۔ آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کے وقار کو گرنے نہ دیں۔ وقار کہتے ہیں درجے کو، مرتبے کو، سٹیٹس کو، عزت کو، اس کے احترام کو، اور اس وقار کو، اسلام کے وقار کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اسلام، تب سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے وقار کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اسلام کے وقار کو برقرار رکھیں۔ لیکن آج کا جو دور ہے، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہے۔ دشمنان اسلام ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو بدنام کریں، اسلام کا نام خراب کریں، اسلام کے وقار کو گرا دیں۔ جو عزت اور احترام لوگوں کی نظر میں ہے اسلام کے تعلق سے، اس عزت اور احترام کو گھٹا دیں۔ اسلام کا جو درجہ، اسلام کا جو مرتبہ لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کو کم کر دیں۔ تو یہ ساری کوششیں دشمنان اسلام کر رہے ہیں۔ لیکن میرا جو موضوع ہے اور جن سے میں مخاطب ہوں وہ یہ دشمنان اسلام نہیں ہے۔ میں مخاطب ہوں مسلمانوں سے۔ میری جو التجا، میری جو درخواست یہ دشمنان اسلام سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے ہے کہ اسلام کے وقار کو گرنے نہ دیں۔ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے کہیں ایسا نہ کر دیں کہ لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں جو اسلام کا رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت اور احترام ہے، وہ کم نہ ہو جائے۔ تو میں آج کی تقریر میں مخاطب ہوں مسلمانوں سے، اور اگر دشمنان اسلام کوشش کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، تو ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ بھی نہ ہونے دیں۔ اگر وہ 10 گنا کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں 100 گنا کوشش کرنا چاہیے۔ اسلام کی جو امیج ہے، اس کی جو شبیہ ہے، وہ ہم کو بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ سب سے پہلا اور اہم جو سبب ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلام کا وقار گر سکتا ہے، وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اپنا سر جھکانا، اپنا ماتھا ٹیکنا اور عبادت کرنا۔ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 اور 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا جو وہ چاہے گا، لیکن شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی شخص کا خاتمہ شرک پر ہو جائے، بنا توبہ کیے، وہ زندگی بھر شرک کرتا رہا اور آخر میں بھی اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی اور وہ آخرت میں پہنچا، روز جزا کے دن اللہ کے سامنے پہنچا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کوئی اور گناہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا جب 13 سال کی مشقت بھری زندگی، 13 سال کی مشقت بھری زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گزاری، اس زندگی میں کیا کیا دشواریاں نہیں آئیں، کیا کیا مشکلیں پیش نہیں آئیں۔ آپ بلال رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں۔ آپ کو تپتی دھوپ میں ریگستان میں لیٹا دیا گیا، آپ کے اوپر ایک
بڑا پتھر رکھ دیا گیا سینے کے اوپر، وہ کہا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہو کہ تم اللات اور العزیٰ کو خدا مانتے ہو، اور اللہ ایک نہیں ہے کہہ دو یہ، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، احد 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 احد۔ انہوں نے اسلام کے وقار کو گرنے نہیں دیا، حالانکہ اجازت تھی مسلمانوں کے لیے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو وہ شرک بھی کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کے وقار کو گرنے نہیں دیا، انہوں نے کسی اور کے سامنے مجبوری میں بھی سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کے سامنے انہوں نے کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جھکے نہیں مجبوری میں بھی۔ تو سب سے اہم جو سبب ہے جس کی وجہ سے اسلام کا وقار گر سکتا ہے وہ ہے غیر اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں یہ کتنا عام ہے، بہت سے مسلمان اس چیز میں ملوث ہیں اور وہ غیر اللہ کے سامنے ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں۔ کسی نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، کوئی اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے وقار کو گھٹاتی ہیں اور اس کی عزت اور احترام کو کم کرتی ہیں۔ زندگی نام نہیں صرف سانس لینے کا، زندگی نام ہے دل سے جینے کا، دل کے جینے کا، دل کے جینے کا، دل کے جینے کا۔ دل ہو زندہ تو آباد ہیں ویرانے بھی، ورنہ حیران و پریشان ہیں فرزانے بھی، فرزانے بھی ہیں فرزانے بھی۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، تیرے جینے سے۔ جانیے اپنے دل کو، دل کی دنیا کو، دیکھیے ایک نیا سلسلہ میرے ساتھ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے دلوں کو ہمیشہ ایمان کی گرمی سے تازہ رکھنے والا اسلامی فلسفہ دل کی دنیا، کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کب، کہاں، کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے۔ کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ فتح مکہ کا ایک واقعہ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا، حکومت دی، جب آپ واپس مکہ آئے اور سارا مکہ جو تھا وہ آپ کے ماتحت آ گیا، آپ کے انڈر میں آ گیا، اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ مارچ کر رہے ہیں مکہ میں، تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا
اور وہ جھنڈا لے کے جیسے ہی ابو سفیان کے سامنے سے نکلے، سعد بن عبادہ جب ابو سفیان کے سامنے سے نکلے تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ. کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج قتل عام کا دن ہے. سعد بن عبادہ جوش میں تھے، جوش و خروش میں تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے قریش کو کہ ان مشرکوں نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ. تو جب آج اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جو دن ہے وہ ہے خون ریزی کا، بدلے کا. آج ہم سب تم لوگوں سے بدلہ لیں گے کیونکہ آج اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے. جب وہ ابو سفیان کے سامنے سے نکلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی کہ سعد ابن عبادہ نے یہ جملہ ادا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے جھنڈا لے لیا اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے قیس کو وہ جھنڈا دے دیا، اور پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ سعد کہو کہ آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن درگزر کرنے کا دن ہے. خون ریزی کا دن نہیں ہے، قتل عام کا دن نہیں ہے، خون بہانے کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے. سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ، نبی نے کہا نہیں سعد، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے، کعبے کی تعظیم کا دن ہے. کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ وہی نبی ہے جو اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہتا ہے، یہ وہی نبی ہے جو امن کا پیامبر ہے، جو امن کا پیغام لے کر آیا ہے لوگوں کے لیے، وہی نبی ہے یہ. اور آج یہ بدلہ لے رہا ہے، آج یہ قتل عام کر رہا ہے، آج یہ خون ریزی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ایڈورٹیزمنٹ، اس طرح کے اشتہار نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا وقار اس چیز سے کم ہو جائے، اسلام کی عزت اور احترام اس چیز سے کم ہو جائے. نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم یوم المرحمہ. ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جہاد میں تھے تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ ایک شخص سے لڑ رہے تھے اور جب انہوں نے تلوار اٹھائی اسے مارنے کے لیے تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا اس شخص نے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو مارا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے اب ذاتی دشمنی پیدا کر دی حضرت علی کے دل میں. ابھی تک آپ اسلام کے لیے اس سے لڑ رہے تھے، ابھی تک آپ اسلام کے لیے اس کا قتل کر رہے تھے، لیکن جب اس نے آپ کے اوپر ذاتی حملہ کیا تو پھر انہوں نے اسلام کو مجروح نہیں ہونے دیا، اس کو قتل نہیں کیا کہ اب کہیں میری انا میرے اوپر نہ آ جائے، میری انا اسلام کے اوپر نہ آ جائے، میری انا اسلام کے اوپر غالب نہ ہو جائے اور اسلام کہیں مجروح نہ ہو جائے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کری کہ وہ کہیں اسلام کے وقار کو گرنے نہ دیں، اور انہوں نے گرنے نہیں دیا. اور جتنے بھی صالح لوگ اور نیک لوگ گزرے ان کی بھی یہی کوشش رہی. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ اشتہارات کا دور ہے، ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے، اچھے انداز میں پیش کرنے کا دور ہے، مؤثر انداز میں پیش کرنے کا دور ہے. یہ دور ہے ایڈورٹیزمنٹ کا، یہ دور ہے پیکیجنگ کا. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پروڈکٹ ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو یہ اچھی چیز ہونا کافی نہیں ہے جب تک آپ اس اچھی چیز کو اچھے سے پیکیج نہ کریں، اچھے انداز میں پیش نہ کریں. صرف چیز اچھی ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو اسے اچھے انداز میں پیش کرنا پڑے گا. اور صرف اچھے انداز میں پیش کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کے لیے ایک اچھا ایڈورٹیزمنٹ کرنا پڑے گا، ایک اچھا اشتہار کرنا پڑے گا. اور صرف اشتہار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ اشتہار بھی اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیپٹیویٹ کر سکے، لوگوں کا دل لبھا سکے، لوگ اس کو پسند کر سکیں،
اور پھر لوگ آپ کی چیز کو خرید سکیں۔ تو آج کا جو دور ہے وہ اشتہار کا دور ہے، ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے، اچھے انداز میں چیزوں کو پیش کرنے کا دور ہے۔ چاہے وہ چیز کوئی بھی پروڈکٹ ہو آپ کا جسے آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، وہ چاہے وہ اسلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ دور جو ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے، پیکیجنگ کا دور ہے، اچھے انداز میں چیزوں کو پیش کرنے کا دور ہے۔ آج اشتہار کا جو میڈیا ہے، پوری دنیا میں تقریباً $400 بلین ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ ہوتے ہیں ہر سال۔ پوری دنیا میں $400 بلین صرف اشتہارات کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی چیز کو کس طرح پیش کریں گے، اس کے اوپر $400 بلین خرچ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایڈورٹیزمنٹ جو انڈسٹری ہے، اشتہارات کی جو انڈسٹری ہے، وہ 9ویں نمبر پر ہے، 9th سب سے اوپر پوری اسٹیٹ کی، پھر سروسز، پھر باقی جو ایجنسیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، 9ویں نمبر پر آتی ہے اشتہارات کی۔ اتنا بڑا گروپ ہے یہ۔ اور امریکہ میں ایک بہت ہی مشہور کھیل ہے امریکن فٹ بال، اور ابھی بھی ریسنٹلی ہوا ہے وہ۔ امریکن فٹ بال کے بیچ میں یا اس کے دوران اگر آپ کو اپنا 30 سیکنڈ کا ایڈ دینا ہے، تقریباً 30 سیکنڈ کا اگر آپ کو اپنا اشتہار اس دوران دینا ہے، تو $3 ملین خرچ کرنا پڑیں گے آپ۔ کتنے؟ 15 کروڑ روپے تقریباً آپ کو خرچ کرنا پڑیں گے اگر آپ کو امریکن فٹ بال کے دوران اپنے پروڈکٹ کا، اپنی کسی چیز کا اشتہار دینا ہے۔ 15 کروڑ روپیہ، یعنی 10 سیکنڈ کے 5 کروڑ روپے تقریباً، 10 سیکنڈ کے 5 کروڑ۔ امریکن فٹ بال جو کہ کافی مشہور کھیل ہے امریکہ میں، اس کے دوران اگر آپ کو اشتہار دینا ہے تو آپ کو 5 کروڑ روپیہ 10 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا 5 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا آپ۔ اسی طرح اگر ہندوستان کے کوئی کھیل اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کرکٹ جو کہ کافی مشہور ہے، یا کوئی بھی ایسا پروگرام کسی چینل پہ جو بہت مشہور ہے، اس کے دوران اگر آپ کو اپنا اشتہار دینا ہے تو اس اشتہار کے لیے آپ کو کافی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں، اور آپ بھی اس چیز کو ذہن میں سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ کیوں کمپنیاں، کیوں انڈسٹریاں، جو انڈسٹریز ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ کیوں اتنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں اپنا اشتہار دینے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اشتہار دیتے ہیں، اس کا جو اثر ہوتا ہے لوگوں کے ذہن پہ، اس سے وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اشتہار کا جو دور ہے، یہ آج کا دور ہے ایڈورٹیزمنٹ کا۔ مثال کے طور پر کوک اور پیپسی کا ایگزامپل لیں آپ۔ کوک اور پیپسی کو بنانے کے لیے، کوک اور پیپسی کو بنانے کے لیے صرف 16 سینٹ خرچ ہوتے ہیں۔ اس کی کین اور اس کے اندر کا جو مواد ہے، اس چیز کو بنانے کے لیے صرف 16 سینٹ خرچ ہوتے ہیں۔ امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ 16 سینٹ جو ہوتا ہے وہ 16 آنے سمجھ لیجیے آپ تقریباً۔ تو 16 سینٹ سے بھی کچھ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم خرچہ آتا ہے بنانے میں، لیکن وہ امریکنز کو پڑتی ہے $1 میں تقریباً۔ آپ جب خریدنے جائیں گے کوک اور پیپسی تو وہ آپ کو $1 میں ملے گی، بنانے کے لیے صرف 16 سینٹس۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کوک اور پیپسی بنانے میں 16 سینٹ لگ رہے ہیں اور ہم خریدتے ہیں تو ہمیں $1 کی پڑتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوک اور پیپسی اچھی ہے، یہ بات کو سمجھانے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس پیسے کو لگا کر وہ چیز ہمیں $1 میں پڑتی ہے۔ تو کوک اور پیپسی بنانے کے لیے پیسہ جو خرچ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بنسبت کوک اور پیپسی اچھی ہے یہ بتانے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے۔ کوک اور پیپسی اچھی چیز ہے، اس کا اشتہار دینے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ زیادہ خرچ ہوتا ہے بنسبت کوک اور پیپسی بنانے کے لیے۔ تو اشتہار میں پیسہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے بنسبت جو آپ کا پروڈکٹ ہے، جو آپ کی چیز ہے، اس کو بنانے کے کمپیریزن میں۔ تو اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوک اور پیپسی کا جو کنٹینٹ ہے، جو مواد ہے، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اہمیت ہے اس کو پیش کرنے کی کہ یہ مواد اچھا ہے۔ اس کے اشتہار کی جتنی اہمیت ہے اتنے اس کی مواد کی اہمیت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آج جو ہے وہ اشتہارات کا دور ہے۔
اگر آپ کسی دکان پر جائیں گے، کسی شو روم پہ جائیں گے، بڑے مال میں جائیں گے، تو آپ دیکھیں شراب کی بوتلیں اتنی خوبصورت بناتے ہیں وہ لوگ کہ انسان دنگ رہ جائے دیکھ کر. شراب کی بوتل